ہزارہ برادری اور ہماری بے شرمی یا لا علمی۔ سب سے پہلے تو میں بطور شاعر، بطور قلمکار اور بطور پاکستانی ہزارہ برادری سے بے انتہا شرمندہ ہوں۔ دیس پر بسنے والی اس انتہائی قلیل آبادی کے ساتھ پے در پے بدترین مظالم اور جرائم پیش آتے رہے، مگر میرا قلم اس قوت سے نہیں بولا جس قوت سے بول سکتا تھا۔ مگر میں نہ صرف اس برادری سے لا علم تھا، بلکہ اس کو دیس میں درپیش ان گھنونے مسائل سے بھی جو اب تک سینکڑوں افراد کی جان لے چکے ہیں اور ہمیں ٹھیک سے خبر تک نہیں ہوئی۔ اسی برادری سے تعلق رکھنے والے جنرل موسیٰ کی کمان میں میرے باپ نے 65 کی جنگ لڑی تھی، اور اس برادری کے اس انتہائی بہادر فرزند نے قوم کا سر جھکنے نہیں دیا تھا۔ مگر اس برادری کو پاکستان سے محبت اور ملک سے جڑے رہنے کے بدلے میں ہم سے ہمدردی میں بولے جانے والے 2 لفظ بھی سننے کو نہیں ملے۔ ان پر ہونے والے مظالم اور مسلسل اور سفاکانہ ظلم کی ٹھیک سے مذمت تک ہم نے کبھی نہیں کی۔ مگر ہزارہ برادری کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے یا باقی قوم کی جانب سے اس ایک طرح کی خاموشی کی وجہ آپ سے نفرت نہیں تھی، بلکہ بے خبری تھی۔ یہ بے خبری اس وحشت ناک جھوٹ کی وجہ سے ہے جو ہمیں اپنی دھرتی پر رہنے والی اقلیتوں کی بابت بول کر پیدا کی جاتی ہے، ہم میں پھونکی جاتی ہے، جو ملک میں بسنے والی اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کو یہ کہہ کر چھپا دیتا ہے کہ اس سے پاکستان کا امیج خراب ہو جائے گا۔ یہ وی لاگ ایک طرف تو میرا اعتراف بھی ہے اور دوسری طرف اپنی قوم کے لوگوں کو باخبر کرنے کی کوشش بھی کہ وہ جان لیں کہ اس دیس پر بسنے والی ایک برادری پر ظلم، تفریق، عدم مساوات، تذلیل اور نسل کشی تک کے مظالم پر اسے خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ میرے لوگوں سنو، اس دیس میں ہزارہ برادری کے لوگ بلوچستان میں جن جن علاقوں میں آباد ہیں، ان علاقوں سے باہر نکلنے کے لیے انہیں کسی اچھوت کی طرح کسی دوسرے علاقے میں جانے کے لیے NOC یا سرکاری اجازت نامہ درکار ہوتا ہے۔ پورے علاقے میں پھیلی چوکیوں پر انہیں جگہ جگہ اجازت نامہ دکھانا پڑتا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ ایسا ان کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے، مگر دستور پاکستان کی روح سے کسی برادری کو ملک کے اندر نقل و حرکت کو محدود نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کی بستیوں میں جامعات یا اعلیٰ تعلیمی مراکز نہیں ہیں، تو یہ ہزارہ بچے اور نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنی بار NOC لیں اور کتنی بار گشتی گاڑیوں کے درمیان پڑھنے نکلیں، کتنی بار یہ اجازت نامے دکھاتے پھریں۔ اس برادری کی پاکستان میں کل آبادی قریب کوئی نصف ملین کے قریب ہے، جس میں سے 2500 سے شاید زائد افراد پچھلے کچھ برسوں میں مارے جا چکے ہیں۔ ملکی تاریخ کے بدترین دہشت گردانہ واقعات میں سے چند کا نشانہ یہی برادری تھی۔ کچھ عرصے قبل اسی برادری سے تعلق رکھنے والے سبزی فروشوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ کوئٹہ کی علمدار روڈ پر جہاں ہر طرف سیکیورٹی فورسز کی چوکیاں اور مورچے ہیں، پاکستانی تاریخ کا بدترین دہشت گردانہ واقعہ پیش آیا اور مرنے والے سب کے سب ہزارہ تھے۔ اسی ہزارہ شیعہ برادری کے زائرین کو بسوں سے اتار کر نام اور چہرے دیکھ کر ذبح کیا گیا۔ اسی برادری کی ایک بستی کے اندر بارود سے بھری گاڑی نے تباہی مچائی۔ ابھی کل ہی ایک غالباً سجاد نامی ایک ہزارہ شخص کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ یعنی مظالم کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا اختتام دور دور تک نظر نہیں آتا، اور دکھ کی بات، زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ان مظالم کی ذمہ داری تو لشکر جھنگوی، طالبان اور داعش جیسے گروہ قبول کرتے رہتے ہیں، مگر آج تک کسی بھی حملے کا کوئی ایک بھی مجرم گرفتار نہیں ہوا، نہ کسی کو سزا دی گئی۔ ایک ہزارہ شخص نے مجھے بتایا کہ ایک بار ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا، اسے انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے سزائے موت بھی سنائی تھی، مگر وہ انتہائی سیکیورٹی والی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ میں سے ہر شخص صرف ایک لمحے کو یہ فرض کرے کہ وہ اس برادری میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ہزارہ ہے، وہ کئی نسلوں سے اس دھرتی پر بس رہا ہے اور وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، اور پھر بھی یہ سب ظلم اور تشدد اور بربریت اس کے ساتھ پیش آتی ہے اور باقی قوم خاموشی سے دیکھتی ہے۔ افغانستان میں طالبان اور داعش نے اس برادری کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایران میں
انہیں بربری یا وحشی پکار کر ان سے ان کی پہچان تک چھینی گئی اور انہیں کسی اچھوت کی طرح برتا گیا، اور پاکستان میں بسنے والے ہزارہ کو تاریخ کے بدترین مظالم کا شکار بنایا گیا۔ یہاں آپ سے کچھ سوالات کرنے کے ہیں۔ ہزارہ افراد اپنا یہ دکھڑا کسے سنائے؟ کسی دھرتی پر ظلم کا نظام کب تک چل سکتا ہے جب کالعدم جماعتوں کے دہشت گرد اس طرح سیکیورٹی حصار والے علاقوں کے اندر گھس کر انسانوں کا قتل عام کریں اور سلامتی کے ادارے ان مجرموں کو پکڑنے اور انصاف کے کٹہرے میں لانے میں مسلسل ناکام رہیں؟ تو اس کی جواب طلبی کس سے کی جائے؟ کیا ملک میں بسنے والے کسی شخص کو فقط فرقے یا نسل کی بنیاد پر اس انداز کی تفریق کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ہزارہ افراد کا قتل عام اسی طرح جاری رہے گا؟ کیا میڈیا دیگر اقلیتوں کی طرح اس اقلیت پر ہونے والے اس بدترین اور مسلسل ظلم پر خاموشی برقرار رکھے گا؟ ہمارے لیے ہمارا امیج زیادہ اہم ہے یا انسانی جان، ہمارے لوگ؟ اور کیا ہم اپنے ملک کی اس مظلوم ترین اقلیت پر ظلم کرنے والوں کی مذمت تک نہیں کر سکتے؟ کڑے الفاظ تک استعمال نہیں کر سکتے؟ میں کم از کم اپنے ان ہزارہ دوستوں سے پوری شرمندگی کے ساتھ معذرت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آج کے بعد میرا قلم ملک میں بسنے والی اور ظلم کی چکی میں پسنے والی دیگر نسلوں، برادریوں، اقلیتوں، قومیتوں اور رنگوں کی طرح آپ کے معاملے میں بھی پوری قوت سے بولے گا اور آپ کو اپنے ساتھ، اپنے لفظوں کے ساتھ جوڑے رکھے گا، کیونکہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے، اور اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے۔